بس ٹھیک ہے۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے ہے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ خطبہ جمعہ دے اندر پڑھی گئی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ دی ذات نے اہل ایمان مومنین نو خطاب فرمایا ہے۔ جدوں انہاں دے سامنے آخری الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پیغمبر دی بات پڑھی جائے، بیان کی جائے، انہاں مومنین دا ایمان اس بات نو سن کے اپنے کنا دے اندر محفوظ کرنے تو بعد اس بات تے عمل کرنا، اس دی اطاعت کرنی، صرف سن کے کنا دی لذت حاصل نہیں کرنی، بلکہ اس پیغمبر دی حدیث تے عمل بھی کرنا ہے۔ اور اللہ دی ذات نے فرمایا کہ او مومنین مفلحون نے، کامیاب نے، فلاح پانے والے نے۔ بھائیو، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے، اللہ دی ذات نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے مسائل نو بیان کیتا ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ دی ذات نے اس قرآن اندر ایک چیز نو ناپسند بھی فرمائے، اختلاف اللہ دی ذات نے پسند نہیں کیتا۔ انسان ہے، ایک گھر اندر زندگی گزار رہے ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اس دی بھی کوشش ہویا کر دی ہے کہ گھر اندر اختلاف نہ ہو۔ اے نہیں کہ اللہ نے پسند نہیں کیتا تو اے دا کر لیا تے پھر پتہ نہیں کی، اے ہو سکتا ہے۔ اللہ دی ذات نے اس نو پسند نہیں فرمایا، لیکن اختلاف فطرت جو ہے اور اے ہونا ہی ہونا ہے۔ ہن جب اختلاف ہو جائے کسے دو شخصاں دا، پھر اس اختلاف نو دور کرنا ہے، اس اختلاف نو طول نہیں دینا، ختم کرنا ہے۔ اور اس اختلاف نو ختم کرنے دے بھی دو طریقے، ایک طریقہ دنیا دا اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ دی ذات نے آسمان تو نازل فرمائے۔ دنیا دا بھی دستور ہے اختلاف نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔
جتھے کوئی اختلاف ہوئے برادری او دے اندر داخل ہو کے کوشش کر دیے کہ اختلاف دور ہو جائے، لڑائی رفع دفع ہو جائے۔ جڑا اس دا طریقہ دنیا دا ہے، دستور جس نو دنیا پسند کر دی ہے نا، وہ دنیا دا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے دا اگر بڑے نال اختلاف ہویا ہے تو چھوٹے نو چاہیے کہ اپنی بات نو ختم کر کے بڑے دی بات نو مان لے اور اختلاف نو ختم کر دو۔ اگر میاں بیوی دے درمیان اختلاف ہو گئے، اللہ نے خاوند نو حاکم بنایا، دنیا دے دستور دے مطابق بیوی نو چاہیے خاوند دی بات مانے، اختلاف ختم کر دے۔ باپ بیٹے دا اختلاف ہو گیا کسی مسئلے چ، بیٹے نو چاہیے اپنے باپ دی بات نو مان لے اور اس اختلاف نو ختم کر دے۔ لیکن جو اللہ دی ذات نے شریعت دا مسئلے نو بیان فرمایا، اختلاف نو دور کیتا ہے نا، او دے اندر اے بات نہیں ہے اگر میاں بیوی دا کسی شرعی مسئلے چ اختلاف ہو گیا، پھر اتنے دنیا دی شک نہیں چلے گی۔ دو بھائیاں دے درمیان اختلاف ہو گیا، پھر شرعی مسئلے اندر دنیا دی بات نہیں چلے گی۔ باپ اور بیٹے دا اختلاف ہو گیا، پھر بات شرعی مسئلے تے دنیا دی نہیں چلے گی، پھر بات چلے گی یا اللہ دے قرآن دی چلے گی یا مصطفیٰ دے فرمان دی چلے گی۔ شریعت بھی چاہتی ہے اختلاف ختم کر دیتا جائے، دور کر دیتا جائے۔ میں تمہیدن بات نو بیان کر کے آگے انشاءاللہ اپنے موضوع نو بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ دعا کر لو اللہ سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی ذات نے اختلاف نو پسند نہیں کیتا، لیکن ہو جاندے، اور اللہ دی ذات نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے۔ غور کرنا قرآن دی آیت تے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اللہ دی ذات نے بیان کیتا، فرمایا اے کائنات دے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو اور اطاعت کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولی الامر دی بات نو مانو۔ اولی الامر تو مراد کون ہے؟ قرآن دیاں تفاسیر اٹھائیے، اولی الامر تو مراد علماء اکرام نے، اولی الامر تو مراد وقت دے حکمران نے۔ اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو اور اولی الامر دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
تنازعتم فی شیء، پھر اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے دے اندر، کسی بھی مسئلے دے اندر اختلاف ہو گیا، اول الامر دے نال اللہ نال تے اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نال اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوئے گا اول الامر دے نال، علماء دے نال اختلاف ہو سکتا ہے، وقت دے حکمرانہ نال اختلاف ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جدوں اختلاف ہو جائے فرمایا لوٹاؤ اللہ اور دے رسول دی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تہاڈا ایمان اللہ نے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ فرمایا اپنے اختلاف نو دور کر دو، آ جاؤ اللہ دی طرف آ جاؤ، آؤ رسول اللہ دی طرف آ جاؤ۔ آج اہل حدیث دا بھی مسلک ہے، آئیے اللہ دی طرف آئیے، رسول اللہ دی طرف آ جائیے۔ اگر کسی مسئلے دے اندر اختلاف ہو جائے، آؤ رسول اللہ دی طرف، اللہ دے قرآن دی طرف آؤ، رسول اللہ دی حدیث دی طرف آ جاؤ۔ آؤ میرے بھائیوں غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے، کون نبی دے صحابہ نے، انہاں دیاں زندگیاں دا اگر مطالعہ کریے نا، انہاں دیاں زندگیاں دے اندر بھی اگر کسی مسئلے دے اندر صحابہ دے اندر اختلاف ہویا نا، تے انہاں نے اس مسئلے نو یا اللہ دے قرآن نال حل کیتا ہے یا مصطفیٰ دی حدیث نال حل کیتا ہے، اختلاف نو دور کیتا ہے۔ آئیے غور کرنا، حضرت علی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان دے ہو نا حضرت علی کون نے؟ نبی دے داماد، نبی دے بھائی بھی، نبی دے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، میرے علی دی شان بھی مینوں بتلا دو، میری بیٹی دی شان تو بتلا دی، حسن و حسین دی شان تو بتلا دی۔ فرمایا اے نبی، تواڈے علی نو اللہ نے جنت دے اندر جڑا مقام دیتا ہے نا، اما فاطمہ اور حضرت حسن و حسین نالوں بھی اعلیٰ مقام علی نو عطا کر چھڑے۔ اے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی سفر تے گئے ہوئے نے، بڑی عید دا دن گزر گیا، حضرت علی سفر تے نے، مدینے دے اندر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کیتی، جانور ذبح کیتا، قربانی دا گوشت رکھیا، تقسیم کیتا، اور اپنے خاوند واسطے قربانی دا گوشت بچا کے رکھ لیا کہ میرے شوہر حضرت علی سفر تے گئے نے، سفر تو واپس آن گے، تو میں او گوشت پکا کے اپنے شوہر دی خدمت اندر رکھاں گی۔ حضرت علی چند دنوں تو بعد واپس آئے، حضرت فاطمہ دے گھر اندر آئے، اما فاطمہ نے حضرت علی نو کیا تسی منہ ہاتھ دھو لو، میں تواڈے واسطے بڑا پیارا گوشت جناب اس نو بنایا ہے۔ گوشت پکا کے دسترخوان دے اوپر رکھا، حضرت علی تشریف لائے، بیٹھ گئے، ہن گوشت کھا رہے نہیں کھا رہے، دیکھ رہے نے۔ اما فاطمہ فرمانے لگیاں پیارے علی گوشت کھا کیوں نہیں رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے فاطمہ اے گوشت کیڑا ہے، اے کتھوں آیا ہے؟ اما جی فرمان لگیاں اے قربانی دا گوشت ہے اور میں تقسیم کیتا سی اور تواڈا حصہ بچا کے رکھ لیا سی، ہن تسی سفر تو آئے ہو تے میں اس گوشت نو تواڈے واسطے رکھے ہے، اے تواڈے ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے فاطمہ اس گوشت دے برتن نو اٹھا لو، اے گوشت کھانا تے جائز نہیں ہے۔ 3 دن تو زیادہ
قربانی دا گوشت انسان نہیں کھا سکتا۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگیاں پیارے علی مدینہ دے اندر صحابہ نے اپنے گھر اندر رکھے ہے، کھادا ہے، نبی علیہ السلام نے کسی چیز نو بیان تو نہیں کیتا، زیادہ دن تک بھی انسان کھا سکتا ہے۔ پہلے معاملہ بالکل بھی ہی اسی طرح کہ 3 دن تو زیادہ قربانی دا گوشت کھانا جائز نہیں سی۔ یہ تو نبی علیہ السلام آئے، اللہ نے رحمت کی اس نبی پہ، اس نبی دی امت تے، کہ اللہ نے فرمایا ہن سال تک بھی کھا لو تے نہ تواڈے تے گناہ کوئی نہیں۔ اما فاطمہ کہن لگیاں پیارے علی اپاں اے حل جا کے مصطفیٰ دی عدالت اندر نہ رکھیے۔ ہن دیکھ لو اختلاف ہو گیا میاں بیوی دے درمیان۔ میاں کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھانا جائز نہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ کھانا جائز ہے۔ ہن دنیا دے اصول دے مطابق اگر اختلاف ختم کرنا تو پھر ہما فاطمہ نو چاہیدا سی کہ کھانا چک دیندیاں، اٹھا دیندیاں، حضرت علی دی بات من کے اختلاف ختم کر دیندیاں۔ لیکن شرعی مسئلہ فرمایا پیارے علی نبی علیہ السلام مدینہ اندر موجود نے، آؤ پیغمبر دی عدالت کو فیصلہ کرائیے۔ گئے، جا کے نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھے، فرمایا علی آ گئے؟ فرمایا جی سفر تو آ گیا۔ فرمایا سفر کیسا رہا؟ فرمایا اچھا رہا، بہترین۔ فرمایا پھر کیسے آئے ہو بتلاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ مسئلہ بنے ہے، بیان کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یہ مسئلہ پہلے دا سی، ہن چاہو تو 1 سال تک گوشت نو سکا بھی لو، فریز بھی کر لو، کھا بھی لو، تقسیم بھی کر لو، اللہ نے تواڈے اندر نرمی پیدا فرما چھڈی ہے۔ ہن دیکھنا اختلاف دور ہوا، اختلاف شریعت بھی چاہتی ہے مسئلے میں اختلاف نہ ہو، مسئلہ صحیح ہو اور اختلاف ختم کر دو۔ حضرت علی آئے گھر اندر، آ کے دسترخوان بچھایا، فرمایا فاطمہ لاؤ وہ گوشت جو میں پہلے کہہ رہا سی کہ کھانا جائز نہیں ہے، اب میرے مصطفیٰ دی مہر لگ گئی ہے، میں ادوں تک کوئی چیز نہیں کھاواں گا جدوں تک میں نبی دی مہر لگا کھانا کھا نہ لواں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین دی نشانی ہے جدو مصطفیٰ دی حدیث آ جائے، بات آ جائے، پھر اس حدیث نو سن کے اے نہیں کہنا کہ برادری ہو رہے، میرا جناب میری ذات نہیں مندی، میری بیوی بچے نہیں مندے، میرا باپ نہیں مندا، نہیں بلکہ کہنا ہے فرمایا لاؤ پیغمبر دی حدیث بیان ہو گئی ہے، فرمایا ہون میں مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کرانگا، اگر دنیا والے میرے مخالف ہوندے نے ہو جان، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، لیکن مصطفیٰ دی بات نو زمین تے نافذ کر کے چھوڑنا ہے، نبی دی بات نہ بھی پیار کرنا ہے اور نبی دی ذات نال بھی پیار کرنا ہے۔ آئیے غور کرنا، ایک اور حدیث تے غور کرنا، میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے ایک خلیفہ جنہ دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یارو کون عمر ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا لوگو اے میرے صحابہ میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، فرمایا میرے بعد قیامت ہے۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام ممبر تے تشریف لائے، صحابہ نو بتلا رہے نے، فرمایا صحابہ قیامت
بڑی قریب ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نشانی بتلا دو قیامت کتنی قریب ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میرا تواڈے تو چلا جانا، فرمایا میری موت میرے تے آ جانا قیامت دی سب تو بڑی نشانی ہے۔ مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے، بھائیو پیغمبر بتلا گئے میرے بعد قیامت تے آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکدا؟ بولو نبی آ سکدا؟ نبی دے جان تو بعد قیامت آئے گی، آ نہیں سکتی، بلکہ ایمان ہے، اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ نبی مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے، اللہ دیاں جنت اندر زندہ نے۔ بھائیو پیغمبر دنیا تو چلے گئے، دنیا تے موجود نہیں ہے، لیکن ساڈا ایمان ہے میرے پیغمبر دے جان تو بعد بھی قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک ختم نبوت دا عقیدہ ہے، پیغمبر دے جان تو بعد بھی کوئی نبی آ سکدا نہیں آ سکدا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوندا فہو عمر، فرمایا عمر نبی ہوندے۔ بھائیو کون عمر ہے؟ اللہ دی ذات نے پیغمبر علیہ السلام تے جو اسلام نو نازل کیتا، پیغمبر فرما گئے، فرمایا ہر امت اندر ایک الہامی شخص ہے جہدے اوپر اللہ الہام کردہ ہے، جہدے دل دے اوپر اللہ القاء کردہ ہے، جہدے دل دے اوپر اللہ الہام کردہ ہے۔ ہر امت دے اندر ایک الہامی شخص ہوندہ ہے۔ فرمایا میں اللہ دے کولو امید کرنا میری امت دا الہامی شخص ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہدے اوپر اللہ الہام کردہ ہے۔ پیغمبر فرماندے نے عمر جس راستے تو گزرے تیرے ایمان دا مقابلہ شیطان بھی نہیں کر سکتا، شیطان بھی چھوڑ جاندہ ہے۔ تیرا ایمان اس قدر بلند ہے، تیرا ایمان اللہ نو اس قدر پسند ہے۔ بھائیو اے عمر نے ہن انہاں عمر دے متعلق دیکھنا، اگر انہاں کو بھی اختلاف ہوا مسئلہ حل کیا، اختلاف نو دور کیتا ہے، اختلاف نو حل کیتا ہے، مسئلے نو حل کیتا ہے، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، بلکہ جناب مسئلے نو حل کر کے دیتا ہے۔ اور غور کرنا مدینہ مسجد نبوی دے اندر ایک اعلان ہویا، فرمایا لوگو اپنیاں دکاناں اپنیاں بازاراں دے اندر دکاناں نو بند کر کے ایک میدان دے اندر آ جاؤ۔ ہویا کی ہے؟ ایک مجنون عورت ہے جس دا ذہنی توازن درست نہیں ہے، ایدے کولوں بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا۔ ہن حضرت عمر دی عدالت اندر اس عورت دے اوپر مقدمہ ہوا، اے جناب ایدے تے زنا حدی حد لگائی جائے، اس نو زمین تے گڑا کھود کے ڈال کے رجم کر دیتا جائے۔ حضرت عمر نے فیصلہ صادر کر دیا، اعلان ہو گیا، تمام صحابہ اپنے گھراں چوں باہر آ گئے، مسجد دکاناں چوں باہر آ گئے، میدان دی طرف جا رہے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغمبر دے پیارے صحابی نے بھی سنا، اے جناب حضرت عمر نے فیصلہ کیتا ہے۔ حضرت علی آئے پیارے عمر دے کول، فرمایا عمر جان دیو کہ اس عورت دے اوپر مقدمہ کیا ہے ان امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے۔ ان جناب دیکھنا حضرت علی دا اختلاف حضرت عمر دے نال ہوا۔ فرمایا پیارے عمر کس مسئلے دے تحت تسی اس عورت تے حد لائی؟ فرمایا زنا ہوا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں تو انو مصطفیٰ دی حدیث سنانا۔ فرمایا ہاں بیان کرو۔ ان بھائیو دیکھنا حضرت علی دا اختلاف حضرت عمر دے نال ہوا، عمر دا اختلاف علی دے نال۔ دنیا دا دستور ہے کہ چھوٹے نو چاہیے وڈے دی گل من کے اختلاف دور کر دے۔ حضرت علی عوام ہے، حضرت عمر امیر المومنین نے، لیکن پیارے عمر نے یہ نہیں کیا۔ فرمایا بتلا مینو بیان کر میں واپس فتویٰ لوا۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا 3 قسم دے لوگ ایسے نے جڑے گناہ کر بھی لین اللہ گناہ لکھ دے ہی نہیں۔ فرمایا کون نے؟ فرمایا پہلا مجنون جڑا پاگل جڑا ذہنی توازن درست نہ ہوئے اگر گناہ کر لے پیارے عمر اللہ نہیں لکھدا، تسی حد کس طرح لگا دیتی؟ بھائیو دیکھنا عالم انسان ہے، او دے کولوں بھی بسا اوقات کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوندا، کسے ٹائم ذہن اندر بات نہیں آندی۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ادھر علم دا باپ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا امیر المومنین دوسرا بندہ بچہ جڑا ہلے بلوغت نہیں پہنچا اگر وہ بھی گناہ کر لے تو اللہ گناہ نہیں لکھدا، اور تیسرا او جڑا اپنی نیند دے نال سو رہے ہے، ستا شخص اپنی نیند اندر کوئی زبان چو ایسا جملہ نعوذ باللہ غلط بھی کہہ گیا، اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ بھائیو دیکھنا جب عمر نے سنا کہ یہ بات میرے پیغمبر دی ہے، یہ بات مصطفیٰ دی ہے، یہ حدیث مصطفیٰ دی ہے، اے نہیں کیا میں امیر المومنین ہاں، میں اپنا فیصلہ واپس کس طرح لاں، جسدی قاصد نو بھیجا، جاؤ اس لوگاں نو روک دو، اس عورت نو رجم نہ کرنا، بلکہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ہزاروں قطار رون لگ پہ، کہنے لگے آسمان دی طرف چہرہ اٹھایا، کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو جاندہ۔ اے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جدوں اختلاف ہو کسے مسئلے اندر، کسے شک اندر، کسے بھی بات اندر، پھر واپس آ جاؤ اللہ دی طرف اور اس دے رسول دی طرف۔ ساڈے معیار غلط ہو گئے، ساڈے اندر اختلاف ہوئے نا، دو بندے لڑ پین آپس، ایک بھج کے وکیل کو جائے گا، وہ حق تے بھی ہوئے گا، دوسرا وہ کہندا ہے کہ میں کسے نالوں گھٹ ہاں، وہ بھی اس تو وڈا وکیل لب کے۔ وکیلاں نو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، سارے ایک جیسے نہیں، لیکن دعا ہدایت دی، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ انہاں نو بھی پتہ ہوندا ہے کہ سچا کیڑا تے جھوٹا، لیکن پھر بھی اختلاف نو طول دئی رکھنا۔ دنیا دے معاملات الجھ کے رہ گئے، اخلاقیات دا جنازہ نکل چکا، ذرا جی بات کوئی کہہ دے، باپ کہہ دے، ماں اولاد نو کوئی گل کہہ دے، اولاد اسے ٹائم جناب فیر ماریا اپنے آپ نو ختم کر لے۔ یار ماں باپ دا یہ بھی حق نہیں، اولاد دا رائٹس ہے، اولاد دے بھی حق حقوق اسلام نے بیان کیتے نے، کتے ماں باپ نو لف جانا چاہیے، کتے اولاد نو لف جانا چاہیے۔ ماڑی جی کوئی اختلاف ہویا کراں چ کنداں وج گئی، حصے تقسیم اسلام اس چیز واسطے نہیں آیا، اسلام آیا ہے تیری اور میری اصلاح کرن واسطے آئے۔ بھائیو بات دور نہ نکل جائے، آئیے غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ کون ابو بکر؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میرے صحابہ میں دنیا دے اوپر ہر بندے دے حق دا بدلہ ادا کر دیتا ہے، فرمایا نہیں کسے دا حق ادا کیتا اس دنیا دے اوپر تے صرف ایک بندہ ہے جدا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ فرمایا قیامت دا دن ہوگا، میں اللہ دے سامنے آواں گا، میرا ابو بکر بھی آئے گا۔ بھائیو تصور دی دنیا چ جا کے دیکھو، نبی علیہ السلام فرما رہے نے، فرمایا میں حق ادا کراں گا، اللہ دی جناب عدالت اندر کراں گا، اللہ دے سامنے کراں گا۔ محبوب جی کی کرو گے؟ فرمایا میں ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاں گا۔ فرمایا اس ٹائم میں ابو بکر دا حق ادا کردا گا۔ اے ابو بکر نے نبی علیہ السلام دے جان تو بعد نا خلیفہ بنے، تے ابو بکر صدیق جدوں امیر المومنین خلافت دا حلف لے لیا بیٹھ گئے، ایک قاصد آیا آ کے کہنے لگا پیارے ابو بکر
دو چودھری آئے نے تواڈے کول، بنو غسان اور بنو اسد، دو قبیلیاں دے چودھری آئے نے۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے لاؤ اندر لاؤ۔ آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے بیٹھ گئے۔ غور نال حدیث سننا، غور نال۔ ایک سردار کہن لگا چل گل کر، دوسرا کہندا تو شروع کر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کی گل ہے؟ کہن لگے جی اسی بنو غسان اور بنو اسد دے دو قبیلیاں دے چودھری ہاں، اسی تواڈے کول آئے ہاں کہ اسی ہن تواڈے نال مزید جنگ نہیں کر سکدے۔ کی نہیں کر سکدے؟ تعداد کنہ دی زیادہ؟ کفار دی۔ مسلمانہ دی تعداد شروع تو زیادہ نہیں، بدر اندر دیکھو 313، ادھر کنے 1000، احد اندر 3000، ادھر 1000۔ سارے غزوات اٹھاؤ، مسلمانہ دی جنگ دی تعداد کسے اندر بھی نہیں زیادہ، کفار ہمیشہ زیادہ رہے نے تے ابو بکر کولوں ڈر رہے نے۔ کہن لگے اسی تہاڈے نال صلح کرنا چاہنے ہاں، جنگ نہیں کرنی۔ فرمایا ٹھیک ہے صلح کر لو، لیکن ایک شرط دے اوپر صلح ہوئے گی۔ کہ دیتے؟ ایک شرط تے صلح ہوئے گی۔ اچھا جی دسو کیڑی شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ جدوں اسی تواڈے نال جنگ کیتی، جننے بندے ساڈے تواڈے ہتھوں مارے گئے سارے شہید نے تے وہ جنت چ جان گے، تواڈے جڑے ہلاک ہوئے وہ جہنم چ جان گے۔ جی ٹھیک، لیکن اسی اپنے جڑے بندے تسی ساڈے مارے نے نا، اسی انہاں بندیاں دی تواڈے کولوں دیت لینی ہے۔ کی لینی ہے؟ دیت لینی ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے کہی، ابو بکر کون نے؟ خلیفۃ الرسول، پاس بیٹھے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن حضرت عمر نو چاہیدا سی کہ حضرت ابو بکر نے بات کہی ہے، ابو بکر بڑے نے، خلیفہ نے، دنیا چاندی اختلاف نہ ہو، اختلاف نو حل کرنا ہے، اگر ہو جائے ابو بکر دی بات مان لو، دیت لے کے انہاں نال صلح کر لو۔ لیکن حضرت عمر بولے، کہنے لگے پیارے ابو بکر، یہ صلح کرن تو پہلے عمر نو دیکھیے۔ ہاں جی بتلاؤ۔ فرمایا نبی دے دور اندر صلح حدیبیہ ہویا، مکے والیاں نال صلح ہوئی، فلاں قبیلے نال بنو قریظہ نال صلح ہوئی، بنو کینکا دے نال صلح ہوئی۔ بتلائیے مصطفیٰ نے کبھی اپنے شہید جناب ساتھیاں دی دیت کسے قبیلے کولو لئی ہے جو تسی کر رہے ہو؟ فرمایا عمر میں تے مسلمانہ واسطے کر رہا، خزانہ بڑھے گا، اسلحہ خریداں گے، گھوڑے لے لیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اس کی چیز تو انو روک رہا کہ لاؤ اگر مصطفیٰ نے بات کہی ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے پیارے عمر، یہ بات نبی علیہ السلام نے نہیں کہی بلکہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ ہن اختلاف ہوا، اس نو دور کیتا مصطفیٰ دی حدیث نے۔ فرمایا میرے نبی نے یہ کام نہیں کیتا، ابو بکر تسی یہ کام کیوں کرن لگے ہو؟ بھائیو جب یہ بات سنی، بنو غسان اور اسد قبیلے دے سردار سامنے بیٹھے نے، جب دیکھا کہ مسلمانہ دے امیر المومنین نے ایک آدمی اپنے مشیر دے کہن تے فیصلہ واپس لے لیا، کہنے لگے اے دین دنیا تے نہیں بنیا بلکہ آسمان تو آیا ہے، جدی بات امیر المومنین دی بات نو بھی چیلنج کیتا جا سکتا ہے۔ دونوں قبیلے دے چودھری کھڑے ہو کے قبیلے سمیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آئے صلح کرن، لیکن ابو بکر عمر دا مکالمہ سنا اور یقین ہو گیا
کہ جتھے امیر المومنین دی بات نو بھی چیلنج ہوئے گا وہ اسلام ہے اور اسلام دا دین آیا ہے یا اللہ نے نازل کیتا ہے اور مصطفیٰ دے سینے تے آئے. بھائیو آج اہل حدیث بھی کہندے میرے بھائیو زندگی بہت مختصر ہے، پیدائش تو لے کے وفات تک دیکھیے، اپنے مسائل نو دیکھ کے حل کیجئے. نبی دے صحابہ انہاں دے درمیان اگر اختلاف ہو تو او بات نو ختم کر دین. اے نہ ہو کہ چند صحابہ ایک صحابی دی بات نو مان رہے نے اور چند صحابہ دوسرے دی بات نو مان رہے نے. نہیں، جدوں اختلاف ہوا تمام صحابہ نے اگر پیروی کی ہے، اطاعت کی ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کی تھی. تو پھر جب بات ائمہ کی آئے گی، اماموں کی آئے گی، 4 امام چاروں جنت دے وارث نے. جو انہاں 4 امامہ چو کسے دی توہین کرے اس بدبخت دے اپنے ایمان چ شک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، فقہا نے اگر انہاں دی بات آپس اندر، بات سمجھ اندر آ رہی ہے نا، اگر انہاں 4 امامہ دی بات آپس اندر ٹکرا جائے تو پھر اطاعت کے دی کرنی ہے اللہ رو دے رسول دی. پھر یہ نہیں کرنا کہ امام شافعی کی بات اور امام مالک کی بات ہے، چند بندے 20 بندے امام مالک دی گل نو مان رہے نے، 20-30 بندے امام شافعی دی گل مان لے. نہیں، ہن نماز ہے، نماز جیدہ سب تو پہلے سوال ہوئے گا وہ کیڑا عمل ہے؟ سارے بولو، مل کے بولو. نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں کیا صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھا ہے. نماز فرض ہے کہ نفل ہے؟ دسو. تو نماز دا طریقہ نہیں، وہ پھر جس طرح مرضی کر لو. نماز فرض ہے نا، تو پھر نماز دا طریقہ بھی 50-50 ہزار لاکھ روپے دا 2-2 لاکھ روپے دا موٹر سائیکل لیندے ہو، گھراں چ چپساں ٹیلاں پتھر لگدا ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے 3000 دی صحیح البخاری لیا کے گھر رکھی ہے؟ کسے تے نہیں. تان نہیں کر رہا، اللہ نو کی جواب دینا ہے، مصطفیٰ نو کادا جواب دو گے؟ کہ جس طرح مولوی کہندے رہے اسی اسی طرح کردے رہے. کوئی بندہ چاولاں دا کام کردا ہے نا، وہ کہندا جی میرے تو ود چاولاں دی قسم نو جنس نو کوئی نہیں سمجھدا. وہ ہاتھ پاندا بوری چ ٹوٹے نے، آ فلانا ہے، کائنات ہے، یہ سپر کرنل ہے، یہ فلانا ہے. اوتھے تے نہیں کہندے کہ وہ میرے تو وڈا کاریگر ہے، وہ میرے تو وڈا ہے. اوتھے وپاری جائے گا جب تک دیکھ کے پسند نہ آئے دوسرے وپاری نو پیسے نہیں دیندا، مال چکواندا نہیں، گندم بیچ دیو دیکھن تو بغیر لیندا کوئی نہیں. اور بات مولوی کوئی بیان کر دے، صرف مولوی نے بیان کیتی ہے ایویں لے لیندے ہو. مولوی نو کیا کر، مولوی بیان کیتی ہے، دس کتھے آئیے؟ جناب یعقوب نبی انہاں دے سامنے انہاں دی اولاد آئی، لیا کے کرتا یوسف دا سامنے رکھا، کہنے لگے جی بیڑیا کھا گیا یوسف نو. ہن وہ وقت دے نبی سی نا، تے نبی دنا ہوندا ہے، عقل مند ہوندا ہے. کہنے لگے کھولو کرتا. کی کرو؟ کرتا کھولو. جدوں کرتا کھولیا سچ سامنے آ گیا، کرتے تے ایک نشان بھی نہیں.
جس طرح یعقوب نبی نے کرتا کھولیا بات واضح ہو گئی. کہو مولوی مولانا عزت احترام اپنی جگہ, پیار اپنی جگہ, ساڈی آخرت دا سوال ہے, ساڈی جنت دا سوال ہے, ساڈی واسطے جنت اہم ہے, تواڈی عزت اپنی جگہ ہے. یہ بات عقیدے دی بیان ہوئی ہے, اس نو کھول کے دکھلائیے. جدوں کھول کے دیکھو گے, پڑھو گے, غور کرو گے, پھر مولوی ڈنڈی مار سکدا, پھر نہیں مار سکدا. عام کاروباری حضرات انہاں دے کولوں اے بات نو لے لو. جس طرح کاروبار اندر چکنے ہو, پھر دین دی بات اندر بھی چکنے ہو جاؤ. اے بات نہ کرو کہ کوئی اتھے ہاتھ بنتا ہے, کوئی اتھے بنتا ہے, کوئی انج کرتا ہے. نہیں, کسے دا مذاق نہ کرو. جاؤ بخاری لاؤ, مسلم لاؤ, سنن نسائی لاؤ, ابن داؤد ابو داؤد لاؤ, جناب مشکات المصابی لاؤ, اپنے گھر اندر لاؤ. مترجم ہو گئی, ترجمے ہو گئے, لا کے پڑھیے, دیکھیے. مصطفیٰ نے نماز شروع کیتی ہے, اللہ نے رات دیاں تاریخیاں اندر بھی میرے مصطفیٰ دی بات نو بیان کیتا ہے. اور دن کس طرح جناب چھپ گئے, اور نبی دے دن بھی روشن, میرے پیغمبر دیاں راتاں بھی روشن نے. میرے مصطفیٰ نے نماز جو گھر اندر پڑھی ہے اللہ نے وہ بھی بیان کروائی ہے, جو مسجد نبوی اندر پڑھی ہے اور نماز بھی صحابہ نے رہندی دنیا تک والیاں نو بیان کر دیتی ہے. آئیے بخاری اندر ہے, پہلے جناب وضو کر کے دیکھیے. ہن اسی اپنے, میں ایک بڑے درد ماندانہ انداز اندر کہنا, تمام بھائی وضو کر دے ہو, کر دے ہو نا. ایک چھوٹا مسئلہ درس جمعہ دا, الٹے ہاتھ نال گردن دا مسا سارے کر دے ہو؟ بالکل نہیں کر دے بھائی. ایک کتے نہیں آیا, میں قرآن پڑھ کے کہن لگا. ایک جب دین اندر وضو کرنا نماز واسطے سارا کام سیدھا, تے الٹے ہاتھ نال گردن دا مسا کون کر دے؟ ہن اختلاف ہوئے اگر اتھے, پھر چھوٹا وڈا نہیں ویکھنا, پھر کون دیکھنا ہے؟ اللہ دا قرآن دیکھنا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان دیکھنا ہے؟ ہن جڑا بھائی اتھے کوئی بیٹھا ہے, اگر اس گردن دا مسا کردہ ہے نا, جائے اپنے مولوی دے کول جا کے پوچھے, مولانا میں تو انہوں رات دا کھانا کھلانا, آنے جانے دا کرایہ دینا, تو آڈے واسطے ٹائم نکالنا, اپنے گھر اندر کھانا بھی تیار کرنا ہے, لیکن میرے نال ڈنڈی تو نہ مار. اے الٹے ہتھاں نال میرے مصطفیٰ نے وضو گردن دا مسا کیتا ہے تو بیان کرو. بھائیو کتے حدیث اندر بھی الٹے ہتھاں دا گردن دا مسا نہیں ہے. ہن نماز شروع کرن لگے ہو, ہاتھ اٹھائے, مصطفیٰ نے ہاتھ باندھے, نبی نے سجا ہاتھ اوپر رکھا, کھبا نیچے, زرا دے لفظ نے اس طرح بھی صحیح, اے بھی طریقہ صحیح, علا صدر ہی نبی علیہ السلام نے ہاتھ سینے تے رکھے. جدوں تسی بخاری پڑھو گے, ابن خزیمہ پڑھو گے, ابن حبان پڑھو گے, پھر تو انہوں پتہ لگے گا میرے مصطفیٰ دی نماز ہے. پھر اختلاف نہیں ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی, جھگڑا نہیں ہوگا, مناظرے نہیں ہوں گے, پرچے نہیں ہوں گے, لڑائیاں نہیں ہوں گی, ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. کیدے تے ہوگا؟ پیغمبر دی حدیث تے ہوگا یا اللہ دے قرآن تے ہوگا. بزرگ ساڈے بھی نے, میرے بھائیاں دے بھی بزرگ نے, بزرگ ساڈے بھی نے. اسی یہ نہیں کہندے نماز پڑھو ساڈے شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری جیسی, اسی یہ نہیں کہندے علامہ احسان لائی جیسی نماز پڑھو, علامہ حبیب الرحمن یزدانی والی نماز پڑھو, حافظ عبداللہ شیخو پوری جیسی پڑھو, عبد القادر روپڑی جیسی نماز پڑھو. نہیں, اسی کہنے ہاں, اسی یہ بھی نہیں کہندے امام مالک جیسی پڑھو, امام شافی جیسی پڑھو, امام احمد بن حنبل جیسی پڑھو, امام ابو حنیفہ جیسی پڑھو. نہیں کہندے, اسی کہنے ہاں نماز پڑھنی ہے تو ویسی پڑھو جیسی مدنی والے نے پڑھی ہے, میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے. ہن کہندے نے جی رفع الیدین پتہ نہیں کدوں دا ہے, دساں کدوں دا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا, ممبر تے کھڑا رفع الیدین اودوں دا ہے. صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لو, جدوں جبرائیل آئے نا نمازاں لے کے تے مصطفیٰ نو نماز پڑھائی,
پہلے اول وقت پڑھائی پھر آخر وقت پڑھائی. نماز دا جدوں دا وقت دسیا نبی علیہ السلام فجر دا اول وقت اے ہے آخر وقت اے ہے, ظہر دا فجر اول وقت اے ہے آخر وقت اے ہے, عصر دا اول وقت اے ہے آخر وقت اے ہے, مغرب دا اول وقت اے ہے آخر وقت اے ہے, عشاء دا اول وقت اے ہے آخر وقت اے ہے. میرے جبرائیل نے او نماز رفع الیدین والی اودوں دی اللہ دے کہن تے سکھلائی ہے. میں یہ نہیں کہندا میرے بزرگاں دی اطاعت کرو, اور میں یہ کہنا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرو, اس نبی جیسی نماز پڑھو. بھائیو آخری نماز مصلی تے کھڑے ہو کے اگر پڑھی ہے نا تو میرے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. السنن الکبریٰ اٹھاؤ, مسلک اہل حدیث دلائل دا نام ہے, مسلک اہل حدیث اس چیز دا نام ہے جو اللہ دا قرآن ہے اور مصطفیٰ دا فرمان ہے. سانو کہندے نہیں جی وہ اہل حدیث تسی کہا دے, تسی اللہ نے تے قرآن چ مسلمین دا لفظ رکھے ہے, وَسَمَاكُمْ مُسْلِمِین. مسلمان نام ذاتی ہے اور اہل حدیث نام صفاتی ہے. پتہ جی اللہ دا اصل نام کیڑا ہے؟ ذاتی نام کی نام اللہ. ایک اور نام ہے ذاتی الرحمن. باقی جننے 99 نام نے نا یہ اللہ دے سارے صفاتی نام نے. اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے نامہ دا واسطہ دے کے میرے کولوں دعا تو کر لے, میں تیری دعا نو رد نہیں کراں گا. ہن اللہ دے ذاتی نام 2 اللہ اور الرحمن, 99 نام صفاتی. آگے بڑھیے, میرے مصطفیٰ دا نام کی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد, محمد. ہن جڑے باقی نام میرے پیغمبر دے 99 نہیں یا زیادہ نے یا کم, جتنے بھی نے, میرے نبی دے ذاتی نام محمد احمد, باقی میرے پیغمبر دے نام صفاتی ہے. آگے بڑھیے, قرآن نے لفظ مسلمین کا, مومنین بھی کہا, مفلحون بھی کہا, کامیاب کہا. آگے بڑھیے, ابو بکر دا ذاتی نام کی ہے عبداللہ کی نام ہے ابو بکر کنیت, ذاتی نام عبداللہ, صفاتی نام صدیق. عمر فاروق, ذاتی نام عمر, صفاتی نام فاروق. آگے بڑھیے, عثمان غنی, عثمان دا ذاتی نام عثمان, جناب صفاتی نام غنی. حیدر قرار, علی المرتضیٰ دا ذاتی نام علی, حیدر, مرتضیٰ صفاتی نام. بھائیو اسی طرح میں بیان کراں, وقت تھوڑا ہے. اہل حدیث دا صحیح اور ذاتی نام مسلمین مومنین ہے اور صفاتی نام اہل حدیث اہل سنت ہے. فرقہ نہیں ہے, جماعت ہے. اور جماعت وہ ہے جو بیان کر دی ہے کالا کالا رسول اللہ, یا نبی دی بات نو بیان کرنے والے نے. ایک امام دا قول ہے, او یہ سننا غالباً ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ پتہ کی بیان کر دینے, کہندے جدوں میں آج دے اہل حدیثاں نو دیکھنا نا کہ جس طرح نبی دی حدیث تے عمل کر دینے, فرمایا میں آج دے اہل حدیثاں نو دیکھنا مینوں پیغمبر دے صحابہ یاد آ جاندے نے. کون نبی دے صحابہ؟ جنہاں نے ایمان لاندا, جنہاں نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ایک ایک عمل کیا, اس طریقے نال کیتا کہ مصطفیٰ دی مخالفت نہیں کیتی. حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. ایک غلام آیا, غلام آگے کہنے لگا پیارے ابو بکر, اے ایک شرینی مٹھائی ہے کھا لو.
ابو بکر نے شرینی کھا لی، پوچھنا یاد نہیں رہا، کھاندیاں کھاندیاں پوچھ لیا ایک قاضی ہے، کہنے لگا جب میں مسلمان نہیں نہ ہوا میں کاہن تھا، نجومی تھا، میں نے ایک آدمی کی کاہن نکالی تھی، آج وہ دی کاہن پوری ہوئی ہے، اس معاوضے دے عوض اے مینوں جناب شرینی دے کے گیا۔ بھائیو میرے ابو بکر دا ایمان ہے، دیکھنا کہنے لگے میں پیغمبر کو سنیا، نبی پاک نے فرمایا نجومی دی کمائی حرام ہے، جو قسمت دا حال بیان کر کے کمائی کرے حرام۔ ابو بکر نے اپنی انگلی اپنے حلق اندر ڈگما لی اور اسے ٹائم کہہ کر کے اس کھانے نو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ مدینے دے اندر چل دے جا رہے نے، ایک آدمی نے روکیا، کہنے لگا پیارے عثمان ذرا گل سن لو۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا آج شام دا کھانا میری طرف میں دعوت کی تھی ہے۔ فرمایا کیڑی خوشی اندر؟ فرمایا مینوں اللہ نے پتر دیتا ہے۔ فرمایا اچھا ماشاءاللہ۔ فرمایا اج میں وہ ختنے کیتے نے۔ کی کیتا ہے؟ تسی بھی منڈیاں دے کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو نا؟ فرمایا ختنے کیتے نے، اس خوشی اندر میں اپنا میل کٹھا کیتا ہے، سارے نے آنا ہے تے میں کیا تسی بھی آئیو۔ فرمایا عثمان تسی بھی آئیو۔ ہن دیکھنے نبی دے صحابہ دا ایمان دیکھنا۔ کہنے لگے اللہ دے بندے نبی دے دور اندر دعوتاں تو دو سی، یا دعوت ولیمہ یا دعوت عقیقہ، تو ختنیاں دی دعوت اپنے کولوں بنائی، عثمان اس دعوت اندر نہیں آئے گا جدے تے مصطفیٰ دی مہر نہ ہوئے۔ تیرنا پیار ہے، محبت ہے اپنی جگہ، بھائیو یہ ہوئی نام ہے مسلک اہل حدیث۔ حضرت عمر فاروق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، طواف کردیاں حجر اسود دے سامنے آئے۔ کئی دفعہ ہر علماء کو حدیث سنی ہے، فرمایا انت حجر، تو ایک پتھر ہے، لا ینفع، نہیں نفع دے سکتا، نہ نفع نقصان دا مالک، میں تینوں کدی بھی بوسا نہ دیندا، اگر میں تینوں نہ دیکھیا ہوندا تینوں نبی علیہ السلام نے بوسا دیتا ہے۔ عمر دی تباہ دیکھو، محبت دیکھو، پیار دیکھو۔ آج دا مسلمان جو مرضی کرے اور منسوب نبی علیہ جی، ساڈے کو عاشق کو دلیل کوئی نہیں، وہ دلیل ہے اسلام ہے، قرآن دلیل ہے، مصطفیٰ دی حدیث دلیل ہے، اس تو بغیر جین دا فائدہ نہیں۔ قرآن تو بغیر جینا، حدیث تو بغیر جینا، یہ نالوں موت بہتر ہے۔ جے اپنی منمانی کرنی سی، طائف اندر میرا نبی زخمی کیوں ہوئے؟ احد اندر میرے پیغمبر دا خون کیوں بہا؟ اگر کلمہ پڑھ کے اپنا ہی طریقہ نکالنا ہر مسئلے اندر، سمپل گل، نبی علیہ السلام نے بیان کیتا قبر کیڑی بنانی، کچی کہ پکی؟ سارے بولو یار، کچی۔ قبرستانہ دے اندر چلے جاؤ، میں اپنے شہر فیصل آباد دا ذکر کر، دل جڑا ہے نا خون دے عنصر ہوندا ہے، اس طرح دا ماربل ٹائلاں جڑیاں او دے تے لگیاں نے، جدے تو نبی علیہ السلام نے پکی بنان تو منع کیتا، اسی چبوترے بنا کے تے ایسے ایسے قسم دے ماربل لائے او دے تے، سمپل۔ قیامت دا دن ہوئے گا، سامنے نبی پاک کھڑے ہو جان، او جن نے قبراں بنوائیاں حکم دیتا، جدے حکم تے بنائیاں گئیاں، جنہاں نے بنائیاں او نبی دے سامنے آ جان، نبی پوچھ لین، کوئی جواب دے سکے گا اتھے؟ لاکھ طویلاں کرو کہ جی اسی تے کہندے ہی نہیں کہ اس طرح دی بناؤ، نہ بناؤ۔ کیوں؟ قرآن پڑھا ہو نا تو پھر سمجھ آتی ہے، شیطان نے قیامت تک
اللہ دے کولوں مہلت منگی ہوئی، انہیں ورگلانا ہے، قیامت دا دن ہوگا۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے، فرمایا اللہ آدم علیہ السلام نو کہن گے آدم اپنی امت دے اندروں جہنمی اور جنتی الگ الگ کر لو۔ اللہ کتنے؟ فرمایا 999 جہنم اندر، ایک جنت اندر۔ جی لو اپنی مرضی، جس طرح مرضی، جس طرح ہن رات کی ہویا ہیپی نیو ایئر۔ غیرت نام دی چیز یقین کرو ختم ہو چکی مسلمانہ چوں۔ میسج چل رہے نے فیس بک پر ہی ہے، شہراں دے اندر ڈھول، آتش بازی، فائرنگ، او ون ویلنگ موٹر سائیکلاں، سلنسر کڈے۔ جس کار اندر بزرگ ہے، کوئی بیمار، ہسپتالاں دا احترام نہیں رہا، کسے بیمار دا احترام نہیں رہا، او دے کولوں دی گزرے کہ کیا تاثر ہے؟ صرف اور صرف دیکھا دیکھی کہ یورپ اس طرح جشن مناتا ہے، اسی بھی منائیے۔ چائنا رنگا رنگ تقریباں کرتا ہے، جاپان کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے، تو اسی بھی کریے۔ تے نام دے اسی مسلمان، میرا نام عبداللہ، او دا نام رام، اس وجہ تو جنت نہیں ملے گی۔ نام دی بنیاد دے اوپر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت، اپنے اعمال نو تباہ نہ کرنا۔ جو فحاشی اریانی رات دیاں تاریخیاں اندر جدوں اللہ نے رات سون واسطے بنائی، رات اللہ نے کادے لئی بنائی؟ پنگڑیاں پان واسطے نہیں بنائی، یا رب نو یاد کر مسیتے آ، کار اندر مسلح ڈا۔ مولوی 2 منٹ دی رکعت لمبی کرا دے نا، 2 منٹ دی، او دے لنج گھور کے ویکھ دے آ کہ اے جناب انو پھڑ لئیے، بس تینوں خیال نہیں پیچھے کھڑیاں دا۔ بازاراں دے اندر جا کے دیکھ لو، یقین کرو لائناں لگیاں تے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے نے، صرف نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ بھائیو باتاں بہت نے، لیکن قصہ مختصر، زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں، کسے ٹائم بھی موت آئے، انسان نو لے جائے۔ یہ خالی وجود تیرے میرے رشتہ داراں نے پھڑ کے زمین دے تھلے، ساڈی روح رب کو نہ اتھے ویرے کسے نے آنا ہی، تے تیرا میرا حساب اللہ نے کرنا، اے دیکھنا پھر کی بندا ہے۔ اس تو پہلے کہ اسی پھٹے دے پئیے، سانو کوئی کندھا دے کے قبرستان لے جائے، اس تو پہلے اگر کوئی تیاری ہوندی ہے، کر سکدے ہو، بالکل کر سکدے ہو، کر لو، وگرنہ شرمندگی مرن لگیاں بھی، مرن تو بعد بھی، پھر اللہ دے سامنے بھی، پھر جہنم ہے، پھر اتھوں کوئی جناب اس تو برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں۔ پھر یا زندگی جنت اندر ہے یا جہنم اندر ہے۔ اے عارضی زندگی 50 سال نہیں 60 سال ہے، اے جیل ہے، اسلام تے جیل ہے، اسلام تے مر جا، اللہ دی اطاعت تے گزار دے، رسول دی اطاعت تے گزار دے، مر کے چلا جا، تینوں فرشتے بھی سلام کرن گے، قبر چ بھی ڈر کوئی نہیں، قبر چ بھی خوف کوئی نہیں۔ لیکن جے دنیا تے اپنی منمانی نال گیا، تینوں تے مردیاں فرشتیاں نے جناب تھپڑ مار مار کے جان کڈنی۔ اللہ کولوں دعا ہے، اللہ جو سنیا سنایا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنے پیغمبر دا پکا سچا امتی بنائے۔ بھائیو کتاباں لاؤ، پڑھو، بخاری مسلم نو پڑھنا شروع کرو، روز دیاں 2 نہیں 1 حدیث پڑھ لو، پڑھن تو بعد نہ مسئلہ سمجھ آئے، اپنے وقت جناب امام نو پوچھو کہ امام صاحب پڑھیا ہے، ادا سمجھا دو۔ اللہ کولوں دعا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔